وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا پیر سن ہو گیا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پاؤں کا سن ٹنگ ساری سہ گئی مدینے میں. ایک جنے آکیا اس کو رحب الناس, اور تیری نفس اٹھ جائے گی, سہ گئی, سن ہو گئی, یاد کر جڑا تینوں دنیا وچ محبوب ہے. انہوں نے کہا یا محمد, کیا بولا, اچھا بولو, یا محمد. جس جس جڑے قسمت سوئی ہو تو بھی جاگے گی. علی لات سچی نہیں اٹھدی, قسمت اٹھدی ہے. یقین نہیں, جن جن کو بلندی ملی ہے درے مصطفیٰ سے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تینوں لمبی عمر دے وے تے نسل بھی تینوں دے وے تے نسل بھی غلام مصطفیٰ. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے کی دیر تھی یا محمد آؤ جاتی لگ تھی, تو حالی میری لگتی نہیں, لک بھی جاگتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بہت, اس کی لک بہت اچھی ہے, قسمت. لک سہ جائے وہ بھی نام مصطفیٰ تے اٹھتی ہے, جے تقدیر سہ جائے وہ بھی نام مصطفیٰ. حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد. یہ والا حضرت بریلوی سبحان اللہ, جو فرما رہے ہیں وہ کمال حسن حضور. حضرت فرما رہے ہیں, یہ اپنے کولوں نہیں فرما رہے, میں تو تعارف پہ کراندہ سا, یہ جنا بغیر حدیث تو نہیں بول رہا. علماء بھی بہت ہیں, مولوی بھی بہت ہیں, مفتی بھی بہت ہیں, شیخ الحدیث بھی بہت ہیں, پر پترو یہ ہو جا رنگ کسی نظر نہیں آمدہ, ان کی حرم کے خار کشیدہ ہے. دنیا میں تھوڑے مولوی ہیں, تھوڑے علماء ہیں, جڑے ایک تو ایک آئے, مگر کسی مدینے شریف دے کنڈے دے بارے چھو گل نہیں کی تھی جیڑی آلہ حضرت کر گئے. فرماندن سوڑیا تیرے حرم دے کنڈے این چوجتا رب بڑھائی ہے, میری آنکھاں وچ پھرن میرے دل وچ اترا. اللہ اکبر. انس بن مالک نے تو یہ فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو میں کوئی خوشبو سونگی نہیں. آلہ حضرت پناہ ہوئے, ترجمہ کیتا واللہ جو مل جائے. وہ انس بن مالک نے کیا فرمایا, واللہ, کیا بولا نہیں, واللہ واللہ لا شممت مسکتم ولا بیرا. اور آلہ حضرت نے کیا کہا, واللہ, یہ وہی واللہ ہے. سبحان اللہ, یہ میڈ ان دہلی نہیں, میڈ ان مدینہ ہے. سبحان اللہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر, چاہے نہ گلن پھول. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض فاقصى حلة من حلل الجنہ. حلل بھی پڑھ سکتے ہیں, کسی سکیلی ہو پڑھیا ہوئے رات میں ٹینشن چنا آ جائے. ثم اقوم عن يمين العرش, ثم اقوم عن يمين العرش ليس احد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. اور پھر حضور نے ایک مقام پر فرمایا انا اولهم خروجا, انا اولهم خروجا, وانا قائدهم اذا وفدوا, وانا مشفعهم اذا عبسوا, وانا مبشرهم اذا آیسوا. الکرامت والمفاتیح یومئذ بید اللہ. پھر ایک اور مقام پر مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر, وانا اول شافع ومشفع یوم القیامہ ولا فخر, وانا اول من يحرم الى الجنہ وجبته اللہ لی وجدهلنیها وما يبقى المؤمنین ولا فخر
غنی ولا فقرا. اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث پڑھی تو وہ رنگ لکھا سب سے اولا ہو اعلیٰ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 اتنا اونچا ہو آخری بندے تک بندہ چپ نہ کوئی روے. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 ہر شعر میں آپ غور فرمائیں. یہ ویسے نہیں فرما رہے وہ کمال حسن حضور ہے. یہ بھی حدیث کا ترجمہ. مولا علی سے کسی نے کہا کہ حضور پاک کیسے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا تینوں میں کہہ دساں علی وچ بھی طاقت نہیں کہ انہوں نے حسن نو کھول سکے. اے مولا علی دی گل ہے میری نہیں, میں تو پیش کیتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں لمر مثلہ قبلہ ولا بعدہ. ہن سنے اعلیٰ حضرت نو فرماتے ہیں تیرا مسند ناز ہے عرشی بری. سبحان اللہ. تیرا محرم راز ہے روح امین. سبحان اللہ. یہ سرور ارض و جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا یہ ترجمہ نہیں ہو رہا؟ ایمانداری نے بولو ہو رہا نہیں ہو رہا؟ پھر بولو جات کے میرے بچوں یہ پسینہ میرا نکل رہا ہے تو تھوڑی بھی آواز نکلنی چاہیے. اور کس کے ذکر پر مچلنا چاہتے ہو؟ اور اتنا حسین لاؤ تو صحیح. ساری پھراؤ آمنہ دے لال دے نالین دی مثل نہیں ملے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ایک مقام پر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود. ایک اللہ کر دیا نا تاکہ ایک گل فرما دیں لائیں تو یہ دوسرا. لائیں تو یہ غور نہ سنیں. لائیں تو یہ دوسرا. اور بار بار کہہ رہے ہیں کرو یہ مطلب ہے. اعلیٰ حضرت پتروں کلام سمجھانا بھی بڑی اوکھی گل ہے. لائیں تو یہ کون بھائی کون یہ دنیا والے. لائیں تو یہ دوسرا دو سرا جس کو ملا. لائیں تو یہ دوسرا دو سرا جس کو ملا. پوچھ کے عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود. آیت و علت سبب بیر جہاں تم ہو سب تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود. اور آقا تم سے جہاں کی حیات. تم سے جہاں کی اور تم سے جہاں کا سباق اصل سے ہے ذل بندہ. کیا پتا ذل کسے کہتے ہیں اصل کسے کہتی ہے؟ ادھر دیکھو ادھر ادھر دیکھو یہ دیکھو جی علماء یہ دیکھو یہ کیا ہے تار کا کیا ہے نظر آ رہا ہے سایہ. یہ تار ادھر میں کردہ سایہ کدھر جاندہ ہے ادھر دیکھو. یہ مائک کا سایہ دیکھو مائک کا نظر آ رہا ہے. اب دیکھو یہ نظر آ رہا ہے. یہ ادھر دیکھو چلے سایہ تکو نا چدر میں پھیر رہے ہیں سایہ. سایہ کیوں ہے؟ اصل ہے. سایہ کیوں ہے؟ اصل ہے. یہ اصل نہ ہوئے اوتھے سپیکر دا سایہ نہیں ہے تھے ہے چونکہ اصل ہے. اب احمد رضا کو سمجھو اور مقام مصطفیٰ کو سمجھو اور شان مصطفیٰ کو جانو. فرماتے ہیں یہ زمین و آسمان افلاک سبع اردین سبع لوح و قلم عرش و کرسی یہ ساری جنت اللہ کا عرش کل کا
کائنات 1.25 لاکھ نبی، بیت المقدس، کعبۃ اللہ، صفا مروا، ساری کائنات، مینا و عرفات، یہ سایہ ہے، ظل ہے، اصل آمنہ کے لال تیری ذات ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ یعنی اصل ہے تو ذل ہے، تو پوری کائنات ذل ہے، زوئے سے تو زال نہیں، زوئے نل، ساری کائنات ذل ہے، اور یہ سلامت اس لیے ہے کہ اصل ہے۔ یا اسے پھر یوں پلٹاؤ کہ پوری کائنات براتی ہے۔ برات گئے ہو، ہاتھ کھڑے کرو، کہیں دیو آپ مجھے چنیا چڑھ گئی ہوں، توڑیوں بھی سرے چلے، توڑی میرا حل ہے پونی ہے، وہ لگ دے ہی پہ ہونی ہے، چونکہ پترہ جنہوں ہوگی تو ایڈا خوش نظر نہ آسے۔ تھوڑا جا میں جان بجھ کے تھوڑا جا مسالہ دیتا ہے، ذرا چاکو چوبند رہو تاکہ تم گل سمجھ سکو۔ برات دیکھیے دیکھیے میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اس بارات کے اندر ڈولچی بھی ہوتے ہیں، باجے والے بھی ہوتے ہیں، دریا بچھانے والے بھی ہوتے ہیں، اس بارات کے اندر دیگے پکانے والے بھی ہوتے ہیں، ٹیبل لگانے والے بھی ہوتے ہیں، صاحبان والے بھی ہوتے ہیں، اے مائکہ مکہ والے بھی ہوتے ہیں، تو ایک عدد مولوی بھی ہوتا ہے، اس نے نکاح پڑھانا ہوتا ہے۔ مرغا بھی بولا ہے جی، چونکہ یہ 5000 لیتا ہے نکاح، اس لیے فٹو وٹ جب کل اور کسے بندے نے نہیں بولیا مولوی نے بنا رہا ہے جی۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اگر وہ دولہا نہ ہو، مولوی صاحب کس کا نکاح پڑھائے گا؟ دولہا نہ ہو، کھانا کون کھاسی، کھانا کون کھاسی، دریا کا مطلب، کھانے کا مطلب، صاحبان کا مطلب، پھولوں کا مطلب، ساری بارات ڈیپینڈ ہے اس دلہا پر، اور پوری کائنات باراتی ہے اور ڈیپینڈ ہے آمنہ کے لئے۔ پوری کائنات کا دار و مدار آمنہ کے لال پر ہے۔ یاد رکھنا، جس کے یہ ہو جاتے ہیں خدا اس کا ہو جاتا ہے، جو ان سے پھرتا ہے خدا اس سے پھر جاتا ہے۔ گل ساری سرکار دیئے، بولو گل ساری سرکار دیئے، ایک پترہ گل سرکار دیئے، کوئی دوسری بات نہیں۔ آج آتے ہوئے میں حدیثی میں اور میرا یہ بیٹا دونوں پڑھ رہے تھے، علی رضا اور میں، تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ کی اس آیت کی تحت امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کی، وہ فرماتے ہیں لما خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب اپنے محبوب کا نور تخلیق فرمایا، اس وقت نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی رسول تھا، نہ کوئی پیغمبر تھا، اور کوئی کائنات کی چیز ہی نہیں تھی، نہ کائنات تھی، نہ کوئی ذات تھی۔ اللہ کے سوا اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر اس کے ہزار سال بعد اللہ تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے انبیاء کی ارواح کو بنایا، پھر امرہ حضور کے نور کو حکم دیا کہ آپ این ینظر الیہم، اس نور نو رب نے فرمایا پیارے محمد ذرا چاہتی پاویں، سبحان اللہ، انہا 1.25 لاکھ نبیوں نے چاہتی پاویں۔ اعلیٰ حضرت کا کیا قصور ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتی ہیں پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، اور فرماتے ہیں آگے تھے تمہاری ہی خبر سب، تم مؤخر مبتدا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، کوئی کیا جانے کی۔ جس طرح اعلیٰ حضرت نے گل کی تھی انجا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اول آپ ہیں، آخر آپ ہیں، ظاہر آپ ہیں، باطن آپ ہیں، آپ ہی آپ ہیں۔ ابھی بھی میں تمہاری عقلوں کے مطابق روایات سنا رہا ہوں،
وگرنہ شیخ عبد الکریم جیلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی ہیں کلیجے پھٹ جائیں سنو تو. ان میں سے صرف ایک میں نمونے کے طور پر سنانے لگا ہوں, نمونے کے طور پر. وہ فرماتے ہیں, اور اپنے پاس سے صوفی بات نہیں کرتے. کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ صوفی جاہل ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہوں گے جو جاہل ہوں. اتنا صوفی کے جتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے. صوفی اگر ظاہراً کتاب نہ بھی پڑھا ہوا ہو, کتاب میں لکھا ہوا مسئلہ جانتا ہے, کیونکہ صوفی کا تعلق کتاب کے علاوہ جناب کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. داتا صاحب صوفی ہیں, بتاؤ مجھے ان کے علم کے پلے کا کسی کے پاس علم ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین صوفی ہے, ان کے پلے کا بندہ لاؤ. فرید الدین گنجے شکر مسعود صوفی ہے, ان کے پلے کا بندہ دکھاؤ. نظام الدین اولیاء صوفی ہے, ان کے پلے کا بندہ دکھاؤ. حضرت معین الدین چشتی صوفی ہے, ان کے پلے کا بندہ لاؤ. حسن بصری صوفی ہے, ان کے پلے کا بندہ لاؤ. اور یہ تو وہ ہے جو کسی کو لکھ دے کہ تو جنتی ہے تو رب اس کے جنت میں لے کے کا بندہ کوئی نہیں. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ایک بندے نے اتنا فرما دیتا, بندہ زانی اور شرابی تھا, آپ کے قدموں میں حاضر ہوا. زانی اور شرابی بندہ حسن بصری کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ کیا میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں, توبہ کر لوں تو مجھے اللہ بخش دے گا؟ فرمایا بخش دے گا. انہوں نے کہا میں توڑا مرید ہوں مگر لکھ کے دیو. یہ ہے صوفی. کبھی زندگی میں صوفیوں پر انگلی نہ اٹھانا, کبھی ان سے نہ پھرنا, یہ نشانے منزل ہے. میرا امام احمد رضا بریلوی فرماتا ہے, آپ فرماتے ہیں تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہے راہ خدا. سبحان اللہ. داتا صاحب کے قدم راہ خدا ہیں. حضرت معین الدین چشتی کے قدم راہ خدا ہیں. ان کے پیچھے چلنے والا فرید الدہر بن گیا. حضرت معین الدین کے پیچھے چلنے والا قطب الدین بن گیا. وہ حضرت فرید الدین کے پیچھے چلنے والا نظام الدین اولیاء بن گیا. حضرت نظام الدین کے پیچھے چلنے والا حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی بن گیا. ان کی پیروی کرنے والا کوئی سیال کے اندر لجپال بنا, کوئی گولڈے میں مہر علی بنا. منڈ نہ دے صوفیانو. نوٹوں کی گڈی میں اگر 2 نوٹ نکلی آ جائیں تو نوٹوں کی گڈی نہیں چلائی جاتی, ان 2 نکلی نوٹوں کو نکالا جاتا ہے. ساری گڈی نو نہ ساڑو. 2 نمبر بندہ جو ہوگا ہوگا, وگرنہ یہ وہ ہیں جن کے لیے احمد رضا فرما رہے ہیں تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں حسن بصری سے اس نے کہا لکھ کے دیو تھے. حضرت حسن بصری نے لکھ دیا, جا میرا رب تجھے بخش دے گا. سبحان اللہ. لکھ دیا. وہ بندہ گیا, زندگی بہت اللہ دے حق سی پر آتی فوت ہو گیا. کارالی انہوں نے جا کے 10 دیتا سی پرچہ. نالیوں نے کہا سی بھئی اگر میں فوت ہو جاؤں جب بھی اتنی سی بتا جی مر جاؤں گا. انہوں نے کہا جدوں میں فوت ہوا اے پرچہ سنبھال کے رکھی, اے میری قبر تے میرے سینے تے رکھی. جدوں فرشتے میں کچھ پچھاون گے نا تو میں پرچی دساں گا کہ حسن بصری یہ مرید ہے مولا علی کے. کس کے مرید ہے؟ ایک علی یہاں بھی لیٹا ہوا ہے جسے داتا کہتے ہیں. ساری رل کے تو پتروں انہوں نہ سمجھ سکتے ہو, تو جیدہ پتر نہیں سمجھو گا بابا کی تو سمجھو گا. میرے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ کیا جانے فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث. اے میرے بابا عبد القادر جیلانی, جو آپ کا مقام نہیں جان سکتے وہ آپ کے بابا کا مقام کیسے جان سکتے. حضرت حسن بصری نے لکھ دیتا, اس نے کہا یہ تھے رکھ دینا. لو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں. بندہ راتی فوت ہو گیا, سویرے اودی وصیت نو پورا کیتا گیا, قبر دے سینے تے رکھ دیتا گیا, قبر بند کر دیتی گئی. حضرت حسن بصری پریشان کہ میں کون ہوتا ہوں لکھ کے دینے والا. میں نے تو اس لیے کہ وہ نیک ہو جائے, متقی ہو جائے لکھ دیا. اب اللہ مجھ کو پوچھے گا تم کی میں لکھ کے دے سکتا ہے. آپ اپنی پریشانی میں سوئے,
لیٹے آنکھ لگ گئی. وہی جنا آیا پھر اس نے کہا بابا جی السلام علیکم, میں وہی ہاں جنہوں کل لکھ کے دیتا ہے کہ تینوں رب بخش دے گا. مجھے ویسے صورت کوئی ہے نہیں سی, تو آڈی تحریر دکھائی گئی. تو فرشتے دنوں سختی کرنے لگے تو رب نے فرمایا چھڑ دیو, نظر نہیں جی پہ آؤں میرے دوست نے لکھیا لے آیا. تو بابا جی تو آڈے تحریر تے میرے رب نے میں بخش دیتا جے, تو ہون اے تحریر موڑ لو, ہونے دی لوڑ رہی نہیں. حسن بصری کی آنکھ کھلی تو پرچہ ہاتھ میں تھا خواب میں. یہ صوفی ہیں, صوفیوں سے بھی کبھی نہ پھرنا. کہو انشاءاللہ.